لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم. آپ سب کی حاضر خدمت ہے. موضوع درس تاریخ ائمہ معصومین علیہ السلام، درس نمبر 9، اور آج ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس کا PDF آپ سب کو بھیجا جا چکا ہے. آپ سب اس کا بغور مطالعہ کریں. تو درس کا آغاز کرتے ہیں. زندگانی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم مبارک حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام. تاریخ ولادت 7 صفر المظفر سن 128 ہجری، بروز شنبہ، مقام ابواہ جو مکہ و مدینہ کے درمیان واقع ہے. والد کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام، والدہ کا نام جناب حمیدہ خاتون. آپ کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ آپ دنیا میں حمیدہ اور آخرت میں محمودہ ہیں. آپ صاحب جمال و کمال اور نہایت دیانت دار تھے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کے 7ویں جانشین اور سلسلہ عصمت کی نویں کڑی ہیں. آپ اپنے آبا و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، بعلم زمانہ اور افضل کائنات تھے. آپ جملہ صفات حسنہ سے بھرپور تھے. آپ دنیا کی ہر زبانیں جانتے تھے اور علم غیب سے آگاہ تھے. آپ کے القاب بے شمار ہیں، جن میں کاظم، عبد صالح، نفس زکیہ، صابر، امین، باب الحوائج وغیرہ زیادہ مشہور ہیں. شہرت عامہ کاظم کو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ستانے والوں کو معاف کرتے تھے اور غصے کو پی جاتے تھے. بڑے حلیم اور بردبار اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کر دیا کرتے تھے. آپ کی کنیت ابو الحسن، ابو ابراہیم، ابو علی، ابو عبداللہ تھی. کاظم کی وجہ تسمیہ. 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تحمل و برداشت اور غصے کو ضبط کرنے کی صفت اتنی نمایاں تھی کہ آپ کا لقب کاظم قرار پایا، جس کے معنی ہے غصے کو پینے والا. آپ کو کبھی کسی نے سختی کے ساتھ بات کرتے نہیں دیکھا اور انتہائی ناگوار حالات میں بھی مسکراتے ہوئے نظر آئے. مدینے کے ایک حاکم سے آپ کو سخت تکلیفیں پہنچیں، یہاں تک کہ وہ جناب امیر علیہ السلام کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کیا کرتا تھا، مگر حضرت نے اپنے اصحاب کو ہمیشہ اس کو جواب دینے سے روکا. جب اصحاب نے اس کی گستاخیوں کی بہت شکایات کی اور یہ کہا کہ ہمیں ضبط کی تاب نہیں، ہمیں اس سے انتقام لینے کی اجازت دی جائے، تو حضرت نے فرمایا میں خود اس کا تدارک کروں گا، یعنی اس کا حل میں کروں گا. اس طرح ان کے جذبات میں سکون پیدا کرنے کے بعد حضرت خود اس شخص کے پاس اس کی زیارت پر تشریف لے گئے اور کچھ ایسا احسان اور سلوک فرمایا کہ وہ اپنی گستاخیوں پر نادم ہوا اور اپنے طرز عمل کو بدل دیا. حضرت نے اپنے اصحاب سے صورتحال بیان فرما کر پوچھا کہ میں نے اس کے ساتھ وہ کیا تھا یا جس طرح تم لوگ اس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے؟ سب نے کہا یقیناً حضور نے جو طریقہ استعمال فرمایا وہی بہتر ہے. اس طرح آپ نے اپنے جد بزرگوار حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اس ارشاد کو عمل میں لا کر دکھلایا جو آج تک نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ اپنے دشمن پر احسان کے ساتھ فتح حاصل کرو، کیونکہ اس قسم کی فتح زیادہ پر لطف اور کامیاب ہے. بحوالہ کتاب 14 ستارے.
کیا نمازی کے آگے گزرنے سے نماز باطل ہوتی ہے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ ابو حنیفہ جو امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ایک تھے اور جو اہل سنت کے سب سے بڑے امام اور فقیہ ہیں، اور جن کے ماننے والے حنفی مسلک کے کہلاتے ہیں، تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اس ساجدے کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ان کے سامنے سے لوگ برابر گزر رہے تھے۔ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کے ساجدے موسیٰ کاظم نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ ان کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو آواز دی، وہ حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ تمہارے سامنے سے گزر رہے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، لوگوں کے گزرنے سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ ہمارے اور خدا کے درمیان حائل تو نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ تو اقرب من حبل الورید ہے، یعنی کہ رگِ جاں سے زیادہ قریب ہے۔ یہ سن کر آپ نے انہیں گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ اس بچے کو اسرار شریعت عطا ہو چکے ہیں۔ بحوالہ مناقب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 69۔ مدت امامت۔ آپ کی کل مدت امامت 35 سال، عمر مبارک 55 سال، تاریخ شہادت 25 رجب المرجب سن 183 ہجری بروز جمعہ بغداد عراق میں ہوئی۔ سبب شہادت ہارون رشید کے حکم پر یحییٰ ابن خالد برمکی خدا لعنت کرے، اس وزیر اعظم نے زہر دے کر شہید کیا۔ روضہ مبارک کاظمین عراق۔ اولاد کی تعداد 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں، اور انگوٹھی کے نگینے کا جو نقش تھا وہ کن مع اللہ حرزن تھا۔ کہ امام علیہ السلام کی زندگی ہم سب کے لیے سراپا ہدایت ہے کہ وہ امام کہ جو اپنے غصے کو پی جانے والا ہے، کہ جس امام نے اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو لاجواب کر دیا، کہ جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح سے وہ امام کو برا بھلا کہہ رہا تھا وہ شخص، لیکن امام اس کے پاس جب گئے تو کیسا اخلاق پیش کیا کہ وہ خود بخود امام علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ تو غیظ و غضب پہ قابو پانے والے امام علیہ السلام، اور امام کو اس قدر قید خانے میں اس طرح سے انہیں رکھا گیا تھا، ان پہ ظلم و جور کیے گئے تھے کہ امام کی حالت وہ تھی کہ بالکل جیسے بالکل ایک کپڑے کے مانند، جیسے کپڑا رکھا ہوا ہو زندان میں، اس طرح تھی۔ لیکن عبادت خداوندی کو نہیں چھوڑا امام نے، کہ جس وقت امام علیہ السلام ربیع کے زندان میں تھے، یعنی قید خانے میں تھے، تو ہارون کبھی کبھی اپنے گھر کی پشت بام پر جا کر، یعنی پچھلے حصے کی چھت پہ جا کر قید خانے کی طرف دیکھا کرتا تھا۔ ہر مرتبہ اسے یہی ایک منظر نظر آیا کہ زندان کے ایک گوشے میں ایک لباس پڑا ہوا ہے جس میں حس و حرکت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہارون نے ربی سے پوچھ ہی لیا کہ قید خانے میں وہ لباس کس کا پڑا ہوا ہے؟ ربی نے جواب دیا، وہ لباس نہیں ہے بلکہ وہ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہے، جن کا اکثر وقت سجدہ خالق میں بسر ہوتا ہے۔ ہارون نے کہا، بخدا وہ بنی ہاشم میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں۔ ربی نے کہا، پھر یہ حکم کیوں دیتا ہے کہ قید خانے میں ان پر سختی کی جائے؟ ہارون نے کہا، افسوس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اور اس نے امام علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل عورت کو قید خانے میں بھیجا۔ غرض یہ تھی کہ امام اس کی طرف متوجہ ہوں گے،
جب توجہ دیں گے تو حکومت کے لیے یہ ایک بہت اچھا بہانہ ہوگا جس کے ذریعے وہ امام کی بڑھتی ہوئی عزت اور ہر دل عزیزی میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔ لیکن جب وہ عورت وہاں پہنچی تو امام نے لانے والے سے کہا یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو تمہارے دلوں کو لبھا سکتی ہیں اور تم ان پر فخر و مباحات کیا کرتے ہو، مگر میرے لیے یہ حربے بیکار اور بے سود ہیں۔ ہارون نے امام کا جواب سن کر غصے سے کہا کہ ہم نے آپ کو آپ کی خوشنودی کی خاطر قید خانے میں نہیں رکھا ہے تاکہ ہم اس عورت کے سلسلے میں آپ کی رضا حاصل کریں۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ہارون کے جاسوسوں نے ہارون کو خبر دی کہ وہ عورت تو ہمیشہ عبادت کرتی رہتی ہے، اس کا اکثر وقت سجدے میں گزرتا ہے۔ ہارون نے کنیز کو بلوا کر اس سے پوچھا، مگر کنیز مسلسل امام علیہ السلام کی تعریف کرتی رہی۔ ہارون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کنیز کو بند کر دو تاکہ پھر کسی سے یہ واقعہ بیان نہ کرے۔ قید میں نہ ہونے کے باوجود کنیز مسلسل عبادت میں مصروف رہی، اکثر رات رکوع و سجود میں بسر ہوتی۔ امام علیہ السلام کی شہادت سے چند روز قبل کنیز نے وفات پائی کہ ہارون رشید نے جو سازش کی تھی کہ اس کے ذریعے امام کی جو عزت ہے اسے پائمال کریں گے، امام علیہ السلام کے جو چرچے ہیں اس پہ پابندی لگائیں گے، امام علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ نیک باتیں کیا کرتے ہیں ان سب باتوں کو ہم جھٹلا سکتے ہیں اس کنیز کے ذریعے، لہٰذا اس نے اس عورت کو بھیجا تھا زندان میں۔ لیکن کیا ہوا اس کے برعکس کہ جب اس نے امام کو دیکھا کہ امام رکوع و سجود سے سر ہی نہیں اٹھاتے ہیں تو ایسا وقت آیا کہ کنیز بھی خود اتنی عبادت گزار ہو گئی کہ ہارون کے پوچھنے پہ بھی وہ امام علیہ السلام کی تعریف کیا کرتی تھی۔ اور امام علیہ السلام اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب، خدایا میں وقت مرگ راحت و آرام اور حساب و کتاب کے موقع پر درگزر کا خواہاں ہوں۔ امام علیہ السلام کی شہادت 25 رجب المرجب سن 183 ہجری کو بغداد میں سند بن شاہد کے قید خانے میں ہوئی، اور جس میں زہر دے کر امام کو شہید کیا گیا۔ آپ کی قبر مطہر قریش کے قبرستان میں بغداد کے نزدیک کاظمین میں ہے۔ آپ کی قبر اطہر تمام شیعوں کی زیارت گاہ ہے۔ خطیب نے تاریخ بغدادی میں لکھا ہے کہ جب بھی میرے لیے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کر حضرت سے توسل کرتا ہوں، خدا میرے لیے وہ کام جو کہ میرے لیے مشکل ہوتا ہے اسے آسان کر دیتا ہے۔ امام علیہ السلام کے اقوال زرین بھی ہمارے لیے ایک درس ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو سجا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ صالح افراد کے ساتھ بیٹھنا، نیک افراد کے ساتھ بیٹھنا فلاح اور بہبود کی طرف دعوت دیتا ہے، علماء کا ادب کرنا عقل میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا جو شخص اپنے غیظ و غضب کو لوگوں سے روکے رکھتا ہے تو قیامت میں خدا کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ معرفت الہی کے بعد جو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ خدا سے نزدیک کر دیتی ہیں وہ یہ ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں نماز، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسد نہ کرنا، خود پسندی سے دور رہنا، فخر و مباحات سے پرہیز کرنا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مخلوقات کا نسب العین اطاعت پروردگار ہے، اطاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اطاعت علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، اور عقل کے ذریعے انسان علم حاصل کیا کرتا ہے۔ عقل کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، علم تو بس عالم ربانی کے پاس ہے، اور عالم کی معرفت اس کی عقل کے ذریعے سے ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے نفس کی قیمت تو بس جنت ہے، بس اپنے کو جنت کے علاوہ کسی اور سے نہ فروخت کرو۔ کہ امام علیہ السلام کے اقوال زرین
کہ جس میں فصاحت و بلاغت کی نہر جاری ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ غور و فکر کرنا نصف راحت ہے اور لوگوں سے محبت کرنا نصف عقل ہے، کیونکہ لوگ تمہیں تمہارے عیوب سے آگاہ کریں گے اور یہ لوگ دل سے تمہارے مخلص ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی کہ ہمارا دوست نہیں ہے، جو اپنی دنیا کو دین کے لیے ترک کر دے یا اپنے دین کو دنیا کے لیے ترک کر دے، کہ دین کو دنیا کے لیے ترک کر دے، یعنی کہ انسان بالکل دنیاوی زندگی میں محو ہو جائے اور دین کو چھوڑ دے، یہ بھی امام کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ بھی امام کو پسند نہیں ہے کہ بالکل دین کی طرف چلا جائے اور دنیا کو چھوڑ دے، نہیں، امام نے میانہ روی اختیار کرنے کے لیے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے جو دنیاوی جو حقوق ہیں، جو امور ہیں، ان تمام حقوق کو چھوڑ کے صرف خدا خدا کریں اور جنگلوں بیابانوں کی طرف نکل جائیں، تو یہ بھی امام نے منع کیا ہے کہ اپنے تمام حقوق کو ادا کرتے ہوئے، دنیاوی حقوق کو ادا کرتے ہوئے انسان دین کی طرف بھی رہے، اس کی بھی پیروی کرتا رہے، خدا خدا بھی کرتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، یہ امام کو پسند ہے۔ اور یہ بھی امام کو پسند نہیں ہے کہ دین کو چھوڑ ہی دے اور بس دنیا کے پیچھے بھاگے، نہیں، تو انسان کے لیے میانہ روی اختیار کرنے کو امام نے پسند کیا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قارئان، یہ رہا آپ کے سامنے درس اور اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔